اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ نام کا ترجمہ اور تفسیری نکات آیت نمبر 161 سے لے کے 165 تک ہے کہ آج ہم سورہ نام کو بھی مکمل کر رہے ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو بے شک میری ہدایت کی ہے میرے رب نے، میری ہدایت میرے رب نے کی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب، دیناً قیما، یہ سیدھا راستہ دین قیم ہے، دین قیم ہے، وہ دین جو خود قائم ہے اور سالکین کو جو دین کے راہ پر چلنے والے ہیں ان کو بھی قائم کرنے والا ہے، ان کو بھی قائم کرنے والا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، حق پرست ابراہیم کا آئین ہے، حنیف ابراہیم حنیف ہیں، یعنی ہمیشہ توحید کی طرف مائل ہیں، کجی اور گمراہی سے پاک ہیں۔ حنیف یعنی کیا؟ ہمیشہ توحید کی طرف مائل اور کجی اور گمراہی سے پاک، یہ حنیف کا معنی ہے کہ کجی اور گمراہی سے پاک، ہمیشہ کس کی طرف مائل؟ توحید کی جانب مائل۔ اور وضاحت دی ہے، اس کی تفسیر ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، زندگی کے کسی معاملے میں انہوں نے شرک نہیں کیا، شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو۔ ٹھیک اسی طرح آیت نمبر 162 بھی بتا رہی ہے کہ رسول خدا بھی حنیف ہیں، رسول خدا بھی حنیف ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری ساری عبادتیں، میری زندگی، میری موت للہ ہے، خدا کے لیے ہے، رب العالمین جو کائنات کا پروردگار۔ بس رب العالمین ہم بتا چکے ہیں پہلے کہ رب العالمین جب بھی یعنی میں اسی کو رب مانتا ہوں اور کسی کو رب نہیں مانتا۔ بس یہاں آیت نمبر 162 میں رسول خدا نے کہا کہ تم بھی حنیف ہونے کا اعلان کرو، تم بھی حنیف ہونے کا اعلان کرو کہ ہمیشہ تم بھی توحید کی جانب مائل ہو۔ اور آیت نمبر 163 میں بتایا جا رہا ہے کہ حنیف ہونے میں افضل ہوں، اول ہوں، افضل ہوں، بس جناب ابراہیم سے میں افضل ہوں۔ یہ کون بتا رہی ہے؟ آیت نمبر 163، لا شریک لہو، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وبذالک، اسی وجہ سے، اسی وجہ سے نہیں کیا؟ یعنی میرے تمام امور اللہ کے لیے ہیں، اسی وجہ سے، یعنی میرے تمام امور اللہ کے لیے ہیں، شرک سے پاک ہیں۔ انا اول امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اول مسلمان ہوں۔ دیکھیں جی، ایک مسلمان کے ہر نبی اپنی امت کی نسبت کیا ہے؟ پہلا مسلمان ہے۔ اول تو یہ سن لیں کہ مسلمان کا یہ پہلا درجہ نہیں ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے مسلمان کے پہلے درجے کی نہیں ہو رہی۔ مسلمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دو شہادتوں کا اقرار کیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ان دو شہادتوں کا اقرار یہ پہلا ہمارا درجہ ہے کہ اسلام کے دائرے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو گیا فلاں، آپ کہتے ہیں کہ دو شہادتوں کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ وہ والا درجہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے مسلمان ہونا۔ پہلا درجہ اسلام کا دو شہادتوں کو قبول کرنا ہے، اعلیٰ ترین درجہ اسلام کا کہ حنیف ہونے میں افضل ہونا، حنیف ہونے میں حنیف بن جانا۔ حنیف جو بھی بن جائے وہ کیا ہوگا؟ اسلام کے اعلیٰ درجے پہ ہوگا، اور اس حنیف ہونے میں جو افضل بن جائے وہ اول بن جاتا ہے، وہ اول بن جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ہر نبی اپنی امت کی نسبت کیا ہے؟ اول مسلمان ہے، اول حنیف ہے، اول حنیف ہے۔
یہاں رسول خدا کو اول المسلمین کہا گیا، یعنی کس کی نسبت؟ اپنی امت کی نسبت یا انبیاء کی نسبت؟ انبیاء علیہ السلام کی نسبت۔ بس رسول خدا ان انبیاء کے حنیف ہونے میں افضل ترین حنیف کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس رسول خدا اول حنیف ہیں، افضل ترین حنیف ہیں، افضل ترین حنیف ہیں۔ بس اس وجہ سے کہ میرے تمام امور اللہ کے لیے ہیں، امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ہمیشہ توحید کی جانب مائل ہو، اور میں اول مسلمان ہوں۔ ٹھیک، بس قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہہ دو کیا میں غیر خدا کو رب بناؤں؟ کیسے میں غیر خدا کو رب بناؤں؟ یہاں مراد یہ کیسے میں، کہہ دو کیسے میں غیر خدا کو رب بناؤں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو چلا رہا ہے، ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ ہی مدیر ہے، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ ہی مدیر ہے، مدیر جہاں ہے، جہاں کا ادارہ کر رہا ہے، چلا رہا ہے اور تدبیر کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر نفس گناہ نہیں کرتا مگر اپنے خلاف، یہ اپنے ضرر میں، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کی بازگشت ہوگی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی مکی فضائی ہے۔ سورہ انعام بھی ہم نے کہا تھا کہ مکے میں نازل ہوئی ہے، تو یہاں بھی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ ربوبیت اور مبدا اور معاد۔ اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے، خالق تو مانتے تھے لیکن ربوبیت خدا کا انکار کرتے تھے، اور معاد، دوسرا معاد، بس وہی خلاصہ بندی ہو رہی ہے۔ فضا مکی ہے، بس خلاصہ بندی ہو رہی ہے کہ جو گناہ تم کر رہے ہو تو گناہ اپنے ضرر میں اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کی باز گئے تھے۔ ٹھیک ہے، رب بھی کہا کیونکہ ربوبیت کے وہ منکر تھے۔ ٹھیک، یعنی الی اللہ مرجعکم نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ تمہیں آگاہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی اختلاف کرتے تھے، یعنی کیا؟ حق کا انکار کرتے تھے۔ اختلاف اس وجہ سے تھا، حق کا انکار کرنے کے لیے، حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اختلاف۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تم میں سے بعض کو بعض پر جانشین بنایا، تم میں سے بعض کو بعض کا جانشین بنایا۔ ایک یہ معنی کہ تم میں سے بعض کو بعض کا جانشین بنایا یا خلیفہ بنایا زمین میں۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کا بعض پر درجات بلند کیے۔ بس وہ خدا ہی ہے، وہ تمہارا رب ہی ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض کا جانشین بنایا زمین میں، اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی درجات کے اعتبار سے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ یہ درجات کے مختلف ہونے کا سبب کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو تو اس نے تمہیں دیا ہے، کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں آزمائے۔ کم دے کے دیا ہے یا کسی کو زیادہ دیا ہے یا کسی کو کم دیا ہے، بس یہ آزمائش الہی، یہ آزمائش الہی ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس سریع العقاب ہے ان کی نسبت جو توبہ نہ کریں، جو توبہ نہیں کرتے خدا ان کے لیے کیا ہے؟ سریع العقاب ہے۔ اور وَإِنَّهُ جو توبہ کرتے ہیں ان کی نسبت کیا ہوگا خدا؟ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم۔ بس یہ جو آخر میں اسماء حسنہ ذکر ہوئے ہیں،
یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے، دونوں لوگ، مومنین کا بھی ذکر ہے اور مشرکین کا بھی ذکر ہے، کہ خداوند عالم نے خدا تم سب کو آزما رہا ہے، چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو، بس ان ربک، بے شک تمہارا رب سریع العقاب، مشرکین کی نسبت جو توبہ نہ کریں، بس جلدی کرو توبہ کرو، جلدی کرو توبہ کرو، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو مومنین ہیں ان کی نسبت کیا ہے؟ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ سورہ ہماری مکمل ہوئی توفیق پروردگار سے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔